جماعت الدعوہ نے سب سے پہلے ان کو یہ خطرہ لگا کہ جب یہاں پر آئی ایس ایس اور پھر آئی ایس کے پی جو کہ افغانستان سے پورے خطے میں مرج ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ادارہ رد فتن بنایا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو کی نیریٹو بلڈنگ کی ان کے سامنے، اور ان کو بتایا گیا کہ ہم کیوں اس طرح رہنا چاہ رہے ہیں اور ان تنظیموں کو جوائن نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان میں جو ہے یہ ایک چیلنجنگ ایشو ہے، جو کہ ہمارے گورننس کا جو ایک چیلنج ہے، پولیس ریفارمز کی، اداروں کی، پھر آپس میں جو ہم آہنگی ہے اور ماڈل ہے، اس کے حوالے سے ہم زیادہ کامیاب نہیں ہوئے، اور کاؤنٹر کرنے کے بعد ان لوگوں کو ری انٹیگریٹ کرنے کے لیے، مین اسٹریمنگ اور ان کو سوسائٹی میں دوبارہ ملانے کے لیے اور ایک عام جیسا انسان بنانے کے لیے ہمیں سماجی تنظیموں، مذہبی رہنماؤں، سیاسی قائدین اور ان سب کی اونرشپ کی ضرورت ہے۔ خاص کر جو آئیڈیولوجیکل موومنٹس ہیں اور اس میں جو عسکریت پسند گروپ ہے، ان کے مین اسٹریمنگ کے حوالے سے ایک پوری دنیا میں ایک ڈسکشن چل رہی ہے، اور 9/11 کے بعد اس ڈسکشن نے بہت اہم موڑ لیا ہے، اور کئی پالیسیز بن گئے ہیں، ڈی ریڈیکلائزیشن اسٹریٹجیز بن گئی ہیں، اور اوورآل جو ملیٹنٹس کی خاص کر وہ تنظیمیں جو کہ ملیٹنسی میں انوالو تھی، یا ان کا جو طریقہ کار تھا وہ وائلنٹ تھا، تو ان کو مین اسٹریمنگ، ری انٹیگریشنس کے حوالے سے کئی کام ہوئے ہیں، اور یہ کام صرف پاکستان میں نہیں ہوئے بلکہ مسلم دنیا میں بھی ہوئے ہیں۔ لیبیا میں ایک ماڈل بنایا گیا جو کہ زیادہ عرصہ نہیں چلا اور زیادہ کامیاب بھی نہیں تھا۔ اسی طرح سعودی عرب کا ایک ماڈل ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، انہوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے۔ پاکستان میں جو ہے یہ ایک چیلنجنگ ایشو ہے، جو کہ ہمارے گورننس کا جو ایک چیلنج ہے، پولیس ریفارمز کی، اداروں کی، پھر آپس میں جو ہم آہنگی ہے اور ماڈل ہے، اس کے حوالے سے ہم زیادہ کامیاب نہیں ہوئے۔ ماضی میں سوات آپریشن کے بعد ایک 52 جو سینٹر بن گیا تھا، اس نے تھوڑا بہت کام کیا ہے، لیکن ابھی تک ہم ایک ری انٹیگریشنس کی پوری پالیسی ہم نہیں بنا سکے، جس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو آئیڈیولوجیکل، جو سب سے زیادہ موومنٹس ہمارے ہاں ہیں، اس میں بہت سارے آئیڈیولوجیکل ہیں، تو اس آئیڈیولوجی کی موومنٹس کو، اس کی ایک کاؤنٹر نیریٹو اسٹیبلش کرانا، اس کے ذریعے اس کی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ، پھر اس کا پورا ایک ڈی ریڈیکلائزیشن کا پروسیس ہے، اس پروسیس سے گزارنا، اور اس میں آپ کے جو آئیڈیولوگز ہیں وہ بھی ہونے چاہیے، آپ کے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی ہونے چاہیے، سوشل سائنٹسٹ بھی ہونے چاہیے، پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ والے لوگ، اور جو کوئی آپ کی کانسٹیٹیوشن ہے اس کے ایکسپرٹس بھی ہونے چاہیے۔ یہ سب ملا کے وہ اس ماڈل کو چلائیں گے۔ یہ سنگل کسی پولیس کا، کسی ادارے کا، کسی ایک ادارے کا یہ کام نہیں ہے، نہ سی ٹی ڈی کا، نہ دیگر جو کہ ملٹری انسٹیٹیوشن ہے اس کا، بلکہ یہ سب ملا کے جوائنٹ ایفرٹ سے یہ کام چلائیں گے۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ تنظیموں نے خود ایٹ سیلف ماڈل اسٹیبلش کی، جس میں ایک نام جو ہے وہ جماعت الدعوہ کا ہے۔ جماعت الدعوہ نے سب سے پہلے ان کو یہ خطرہ لگا کہ جب یہاں پر آئی ایس ایس اور پھر آئی ایس کے پی جو کہ افغانستان سے پورے خطے میں مرج ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ادارہ رد فتن بنایا، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو کی نیریٹو بلڈنگ کی ان کے سامنے، اور ان کو بتایا گیا کہ ہم کیوں اس طرح رہنا چاہ رہے ہیں اور ان تنظیموں کو جوائن نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے ایک سیریز جو پبلیکیشنز ہیں وہ نکالے، جس میں مسلم حکمرانوں کی تکفیر کے حوالے سے مواد تھا، اور بھی جو دیگر کانسیپٹس تھے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کلیئر کر دی۔ پھر سوشل ورکنگ کا جو ایک پورا نیٹ ورک ہے، ان کے ساتھ ادارے اسٹیبلش کی، ایمبولینس سروسز فلاں فلاں، تاکہ ہم اپنے جو کارکن ہیں اس کو اس طرح تنظیموں سے بچانے کے لیے ان کو باقاعدہ کوئی مثبت ایکٹیویٹی میں لگائیں، کیونکہ کام تو انہوں نے کرنا ہے، تو انہوں نے اس کے بعد وہ والا سلسلہ جاری رکھا، اور پھر جا کے ان کے لیے چھوٹے چھوٹے بزنسز اسٹیبلش کرنا، جیسے آئی ٹی وغیرہ میں وہ چلے گئے، تو بہت حد تک وہ ماڈل، لیکن اس نے خود اس میں بڑی جان کپائی، ان کی جو لیڈرشپ ہے، تو میرے خیال سے کسی حد تک وہ بہتر رہا، لیکن ابھی تک ہمارے پاس ایک نیشنل سینٹر اس کا نہیں ہے، چھوٹے موٹے سینٹرز بن گئے ہیں، لیکن پوری نیشنل پالیسی کا فقدان ہے ہمارے ہاں، جس میں ہم
آئیڈینٹیفائی کر لیں ان گروپس کو، اس کی پروفائل کر لیں، اس کے بعد اس کی نیریٹو، اس کی پرسنل انڈرسٹینڈنگ، سورس آف فنڈنگ، ساری چیزیں۔ پھر اس کے بعد اس کے جو ہر گروپ میں بہت 2-3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی سمپل ایک گروپ نہیں ہوتا۔ ایک بڑے اسٹرانگ آئیڈیالوجیز والے ہوتے ہیں، ایک مڈ لیول ہوتے ہیں، ایک چھوٹے سے ایکٹیوسٹ ٹائپ ہوتے ہیں۔ ان تینوں کے آئیڈینٹیفیکیشن کر لیں اور پھر اس کی ایک اسٹریٹجی تیار کر لیں اور اسی سے ان کو گزار کے کمیونٹی کو آپس میں انگیج کر لیں۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ صرف کسی پولیس یا فوج کا کام نہیں ہے، جب تک کمیونٹی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی اور کمیونٹی اس ماڈل کو اڈاپٹ نہیں کرے گی، مذہبی رہنما اس ماڈل کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو یہ کام نہیں کرے گا۔ اور جو ہم نے دیکھا کہ مختلف ملکوں میں یہ پرابلم جب ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے یہی تھا کہ وہ کوئی ایک ادارہ یا سنگل یونٹ اگر اس کو چلا رہے تو کامیاب نہیں ہوگا۔ تو میری رائے یہ ہے کہ ایک بڑا مشکل اور دیرپا عمل ہے اور لیکن اس کے نتائج بہت مثبت آنے ہیں۔ تو میری رائے یہ ہے کہ ہمیں اسٹریٹجی بھی ابھی کام کرنا چاہیے، ایک نیشنل سینٹر بنانا چاہیے، اس میں ایتھنکس کا الگ، ریلیجس کا الگ، پھر اس کے جو ایکسپرٹس، پھر ماہرین، اور پھر اس کے ٹائم لائنز۔ اور یہ اس طرح کا سرکاری ادارہ نہ ہو کہ ہم صرف تنخواہ لیتے رہیں اور ٹائم بڑھاتے رہیں، نہیں، اس کے گائیڈ لائنز، اس کے ٹائم لائنز، ساری چیزیں جو ہے وہ بہت کلیئر ہو تو میرے خیال سے ہم اس سے نکل سکتے ہیں، اس بحران سے۔ اور جو نئی ایمرج ہونے والی تنظیمیں ہیں اس کو بھی بڑی گہرائی سے اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک پالیسی بنا سکتے ہیں، اور کاؤنٹر کرنے کے بعد ان لوگوں کو ری انٹیگریٹ کرنے کے لیے، مین اسٹریمنگ اور ان کو سوسائٹی میں دوبارہ ملانے کے لیے اور ایک عام جیسا انسان بنانے کے لیے ہمیں سماجی تنظیموں، مذہبی رہنماؤں، سیاسی قائدین اور ان سب کی ایک اونرشپ کی ضرورت ہے، اور جب تک وہ اونرشپ نہیں آئے گی میرے خیال سے یہ ماڈل کامیاب نہیں ہوگا۔